ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل میں مایا نام کی ایک مہربان اور شریف شہزادی رہتی تھی۔ وہ جنگل کے بادشاہ اور ملکہ کی بیٹی تھی اور وہ سب ہنسی خوشی ایک ساتھ رہتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی مایا کو جنگل کے قدیم راز اور اس کی جادوئی مخلوقات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مایا کا گھر ایک شاندار درخت کا محل تھا۔ اس کی شاخیں عمر کے ساتھ مڑی ہوئی تھیں اور اس کے پتے نرم آسمانی روشنی سے چمک رہے تھے۔ محل ایک باغ سے گھرا ہوا تھا جو نایاب اور غیر ملکی پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی میٹھی خوشبو ہوا کو بھر رہی تھی۔ شہزادی کے طور پر مایا نے اپنے دن جنگل کی تلاش میں گزارے۔ اس نے بہت سے جنگل کے رازوں کو جانا اور جنگل کے جادو کے بارے میں جانا۔ وہ جانوروں سے بات چیت کر سکتی تھی اور جانور اکثر مایا کے پاس رہنمائی اور تحفظ کے لیے آتے تھے۔ مایا جانوروں کے ساتھ ساتھ درختوں کی بھی زبان جانتی تھی اور وہ اکثر اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتے۔ مایا کی سب سے اچھا دوست مون نامی ایک عقلمند الو تھا جو جنگل میں گھومتے ہوئے اکثر اس کے کندھے پر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ ایک ساتھ مل کر جنگل کی گہرائی میں چھپے ہوئے مقامات، خفیہ آبشاروں اور قدیم کھنڈرات کو دریافت کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے بہت سی آبشاروں کو تلاش کیا اور بہت سے قدیم کھنڈرات دریافت کیے۔ ایک دن ایک زبردست اندھیرے نے جنگل کو ویران بنا دیا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ سارے پھول درخت مر جا گئے، جانور ڈر گئے۔ لیکن مایا جانتی تھی کہ اس کام کو کرنے والا کون ہے اور وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ایک شریر جادوگر نے یہ جادو کیا ہے۔ اس جادوگر کے جادو نے جنگل کو ختم کر دیا تھا اور مخلوقات کو خوف کے مارے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مایا جانتی تھی کہ اسے جادوگر کو ڈھونڈنا ہے اور جادو توڑنا ہے۔ مایا مون کو ساتھ لے کر اس جادوگر کی تلاش میں نکل گئی۔ مون کے ساتھ ساتھ مایا نے بہت سے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بہادری سے جنگل کا سفر کیا۔ اس نے شدید درندوں کا سامنا کیا، بہت سے کھنڈرات کو پار کیا اور قدیم پہیلیاں حل کیں۔ آخر میں وہ جادوگروں کے کھو تک پہنچے جہاں مایا کا مقابلہ سیاہ جادوگر سے ہوا۔ اپنے تمام علم اور جادو کا استعمال کرتے ہوئے مایا نے جادوگرنی کا مقابلہ کیا اور آخر میں وہ جیت کر ابھری۔ جادو ٹوٹ گیا اور جنگل اپنی سابقہ شان میں بحال ہو گیا۔ جنگل کی مخلوق نے مایا کی بہادری کا جشن منایا اور درخت خود ان کا شکریہ ادا کرتے نظر آئے۔ اس دن سے مایا کو جنگل کی نجات دہندہ کے طور پر جانا جانے لگا اور اس کا افسانہ آنے والی نسلوں تک زندہ رہا۔ مایا گھر واپس آئی اور دیکھا کہ بادشاہ اور ملکہ نے مایا کے جیتنے کی خوشی میں ایک دعوت رکھی ہے۔ پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔